وزیر اعظم شہباز شریف کی فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بیرون ملک غلیظ مہم کی شدید مذمت. کہا آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے. بیرون ملک محب وطن پاکستانی فورن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں. زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستان کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. بیرون ملک پاکستانی اس سازش کا حصہ نہ بنے. وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں. آپ کا یہ بیان بنیادی طور کے اوپر عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی ایک اور کوشش ہے. ہم آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں. کوئی کیمپین نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ بہت لوگ آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں. پی ٹی آئی اداروں کے خلاف کوئی مہم نہیں چلا رہی. فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم کا بیان فوج اور عوام میں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش ہے. میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو. میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے. اب جو پولیس کی جانب ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑ دیں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اعلان. کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھائے اور ہم چپ رہیں. حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے. پولیس کو فری ہینڈ دے دیا. زبان پارک واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا بھی اعلان. یہ ریاست کی ریٹ نہیں جنگل کا قانون ہے جسے یہ شخص اور اس کے حوالی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. محسن نقوی 2-3 ہفتے رک جائیں. آپ نے جوتے بھی نہر میں چھوڑ کر بھاگنا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس پر رد عمل. شیریں مزاری کا بیان قابل مذمت اور لا قانونیت کی انتہا. قانونی کارروائی کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کارروائی کے لیے FIA کو معاملہ بھجوا دیا ہے. افسران کے خلاف جھوٹ بول کر عوام کو اکسانا جرم ہے. پاکستان میں رول آف لا عدالتی نظام کی جس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جس طرح پاکستان میں ریاست کو حملہ آور ہو کے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرز عمل کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی. ریاست پر حملہ کر کے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان کے منفی طرز عمل کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. عمران خان کی طرف سے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ہمارا نظام عدل منہدم ہوتا نظر آ رہا ہے. اس طرز عمل کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی راولپنڈی نیب طلبی. راولپنڈی نیب نے عمران خان کو کل فورن فنڈنگ کیس میں بلاوا بھیج دیا. نیب راولپنڈی کی جانب سے عمران خان کو طلبی کا دوسرا نوٹس جاری. نیب لاہور نے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو طلب کر لیا. نیب کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ کو نوٹس جاری. بشرا بی بی سے نیب نے 14 سوالات پوچھے ہیں. بشرا بی بی کو 21 مارچ کو طلب کیا گیا. عمران خان مارچ نہیں تو اپریل میں گرفتار ہو جائیں گے. PP رہنما منظور بسان نے پھر خواب دیکھ لیا. بولے 75 سال میں جو کبھی نہیں ہوا وہ ہونے والا ہے. سیاستدانوں کے احتساب کی طرح سب کا احتساب ہونا چاہیے. پورے ملک کے انتخابات ایک ساتھ ہوں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین PTI عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی معطلی میں 24 مارچ تک توسیع کر دی. ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے. ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ان کا خیال کرنا ہے. اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے. اداروں کو محفوظ کرنا, ان کو تقویت دینا, یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے.
چیف جسٹس سمرت بندیال نے کہا کہ ریاست کا وجود ماں کی طرح ہوتا ہے، ریاست کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، عدلیہ آئین کے نفاذ کے لیے کوشاں ہے، ہم نے آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے، عدلیہ کیس کی نوعیت دیکھ کر آگے بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو دور کریں، بلوچستان کو اس کی جائز ترقی نہ مل سکی، موجودہ صورتحال میں سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا۔ عمران خان کی درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، عدالت نے اسلام آباد کی حد تک تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو بھی کچھ مناسب بات نہیں ہوئی، میں بھی غلطی کروں اور آپ بھی، پھر کیا فرق رہ جائے گا۔ حکومت بتائے گھر کے باہر عمران خان کے ساتھ کیا سیکیورٹی ہوتی ہے، حکومت انڈرٹیکنگ دے، چیئرمین تحریک انصاف کو فول پروف سیکیورٹی دینے سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، عدالت نے حکومتی وکلاء کو ہدایت لے کر آج ہی آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے 3 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی آرڈر شیٹ گم ہونے کے بعد نئی آرڈر شیٹ تیار کر لی گئی، 18 مارچ کی 3 دفعہ کی سماعتوں کا الگ الگ حکم نامہ جاری کیا گیا۔ ایک اور دہشت گردی کے پرچے کی ضمانت کے لیے عدالت میں حاضر ہوں، رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں ملک کو معاشی اور سیاسی تباہی کا سامنا ہے اور حکومت کا سارا وقت جھوٹے مقدمات بنانے میں خرچ ہو رہا ہے، حکمران اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف غریب کا حساب اور احتساب ہو رہا ہے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، آٹے کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں، سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں ایوب خان کو نہ بچا سکی، 13 کے ٹولے کو کیا بچائیں گی، رانا ثناء اللہ کا بیان جلتی پر پیٹرول کا کام کر رہا ہے، الیکشن ہی ملک کو خانہ جنگی اور انتشار سے بچا سکتا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں پولیس تحریک انصاف کے خلاف ان ایکشن، مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کے سرگرم کارکنوں اور رہنماؤں کو پکڑنے کے لیے چھاپے، اسلام آباد میں راجہ خرم شہزاد، علی نواز آبان، علی محمد خان کے گھر پر چھاپے، فیصل الہی گرفتار، لاہور میں پولیس مسرت چیمہ کے گھر جا پہنچی، پی ٹی آئی رہنما موجود نہ تھے، وجاش نیازی کی گرفتاری کے لیے بھی گھر پر چھاپا، نیازی بس اڈا سیل ٹرانسپورٹ سروس معطل۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا پابند کرانے کے لیے درخواست پر سماعت، جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست چیف جسٹس کو بھجوا دی، جسٹس شجاعت علی خان کی جانب سے درخواست 2 رکنی بینچ کے سامنے پیش کرنے کی سفارش۔ عمران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی فل بینچ 21 مارچ کو سماعت کرے گا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کے نوٹسز کو چیلنج کیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ 21 مارچ کو عمران خان کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ بدلتی سیاسی صورتحال پر مشاورت، وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کی بیٹھک بلا لی، اجلاس آج دوپہر 2 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا، سیاسی حکمت عملی اور آئندہ کا لائحہ عمل پر تبادلہ خیال ہوگا، سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری، پی پی 149 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، مریم نواز کی جانب سے خالد اسحاق نے کاغذات کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل کرایا۔
ایک ماہ کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 86 پیسے اضافے کا امکان. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی. درخواست فروری کے FCA کی مد میں دائر کی گئی ہے. خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے. گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے.